بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دن بھر سب سے بڑی خبر کیا بنی؟ عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری، عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ خبر ہر طرف سب سے بڑی ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی کہ جناب الیکشن کمیشن نے اچانک بڑی بجلیاں گرا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ سارا فیصلہ الیکشن کمیشن کا وہ الٹا پڑنے لگ جاتا ہے۔ اور ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا پر پروفائل وغیرہ ہے وہاں پر باقاعدہ یہ لکھ کر ویریفائڈ اکاؤنٹس پر یہ لکھ کر لگا دیا گیا کہ عمران خان از ان زمان پارک لاہور، یعنی وہ اپنی رہائش گاہ پر، یعنی طنز کیا گیا کہ بھائی اور گرفتار کر لو، کیوں نہیں کر رہے گرفتار، آئیں اور کریں گرفتار۔ یہ سب کو پیغام بھیج دیا گیا، تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو، تمام ان لوگوں کو جو خواہش رکھتے ہیں، جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، سسٹم سے نکالنا ہے۔ اور موجودہ حکومت، پی ڈی ایم حکومت کے تمام وزراء اپنا اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ واضح سٹیٹمنٹ ہے، یعنی ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں نا، کہ اس حکومت کی جو سوچ کہہ لیں یا جو بنیاد ہے جس وجہ سے آئے ہیں، یہ جس وجہ سے رجیم چینج ہوا ہے، اس میں جو سب سے اہم مقاصد تھے، پہلی چیز یہ کہ اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے۔ اور اب اسی کے انڈر آپ نے دیکھا کہ اوورسیز کا ووٹ چھیننا وہ اسی وجہ سے تھا کہ عمران خان کے ووٹرز وہاں زیادہ ہیں، اس کو مائنس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جتنے کیسز ہیں، جو کچھ ہے عمران خان کے خلاف بنانا، کیسز بنانا، ایف آئی اے آپ دیکھیے کتنے کیسز اس کے تحت بن رہے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان ایک شخص کو گرانے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے پورا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا، عمران خان صاحب پر مذہبی طور پر، یعنی توبہ کرنی چاہیے کہ کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ مذہب کی توہین کے حوالے سے جناب وہ بھی پرچے دے دیے، یعنی کوئی تو چلے گا نا۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہوا کہ سماعت ہوتی ہے، اور یہ کیس کیا ہے جس میں وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تحریک انصاف کا موقف اس پر کیا سامنے آیا، اس سے بھی بڑی چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم اس وارنٹ گرفتاری کے بعد کیا کہہ رہی ہے، یعنی وہ تو گھٹنوں کے بل ہی گر گئے ہیں۔ بھائی پھر طاقتور ہوں، آپ گرفتاری چاہتے ہیں، آپ کو خود میں نے جس طرح بتایا کہ آپ کی آنے کی بنیاد یہ تھی، تو اب آپ کیوں منت سماجت پر اترائے ہیں؟ تو اہم وزیر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ پھر عمران خان کی منت سماجت کیوں کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی توہین الیکشن کمیشن ہو گئی ہے، توہین الیکشن کمیشن ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ سماعت ہوئی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری، ان تینوں کے خلاف جناب ایک تو درخواست نمٹا دی گئی، وہ یہ تھی کہ جی حاضری سے استثناء کی درخواست تھی، اس کو مسترد کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جی ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو گرفتار کیا جائے، 50 ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہ اس پر فیصل چودھری صاحب آئینی اور قانونی ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ یا تو انہوں نے میرے پروگرام میں بات کی ہے بول نیوز پر، اب پتہ چلا میں کہ ایک تو یہ کہ یا تو ان کو بالکل جس نے بھی آرڈر یا یہ سارا کام کیا الیکشن کمیشن نے وہ دیکھا نہیں، ہائی کورٹس کے آرڈر جس میں کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائی نہیں کی جا سکتی، پہلے دیگر جو قانونی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ عدالت میں بھی گئے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں یا تو انہوں نے دیکھا نہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو قانون کی بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتہ، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا، اب فواد چودھری کا کہہ رہے ہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، یہ احکامات ہے سپریم کورٹ کے، اور وہ اس طرح سے کسی کو گرفتار یا یہ خود سے یہ کہنا کہ جناب یہ توہین ہو گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا ہے ہم عدالت جا رہے ہیں، یعنی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو لہٰذا ہم اب الیکشن کمیشن کے خلاف الٹا عدالت جائیں گے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں، کہنے جی جو ان کا کام کرنے کا ہے وہ تو ان سے ہو نہیں رہا، جب ان سے موقف لیا گیا کہ یہ سب کیا ہے، تو اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کا کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں مصروف ہے، اسلام آباد الیکشن نہ کروا کر یہ خود توہین عدالت کے مرتکب ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کا جو بنیادی کام ہے وہ نہیں الیکشن کمیشن نے کرنا، الیکشن نہیں کروانے، توہین الیکشن کمیشن ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے
وجہ یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمشنر کے خلاف بیانات دیے گئے ہیں، اس وجہ سے جناب وہ بیانات من گھڑت تھے، باتیں من گھڑت تھیں، بار بار عمران خان نے تقریروں میں کہا، لہٰذا یہ توہین ہوئی ہے اور اس کے لیے اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت وہ تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر، اگرچہ وہ چند درجن لوگ اکٹھے ہوتے تھے، الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کیا کرتے تھے، اور پھر کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف جناب جو فورن فنڈنگ جس کو کہتے تھے، جو کہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تھا، کہ جناب چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے ہے کیا، جو فورن فنڈنگ کا بنانا چاہتے تھے کہ جناب کوئی کسی غیر ملک سے تحریک انصاف نے عمران خان نے فنڈنگ لے لی ہے، کسی پتہ نہیں باہر کی ایجنسی سے، خفیہ ایجنسی سے لے لی ہے، وہ سارا معاملہ بھی خراب ہوا جس طرح انہوں نے بنایا، اور تب دباؤ ڈالتے تھے۔ پھر جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسے کیسے فیصلے آنے لگ گئے کہ جی یہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا، اور پھر خود کہا گیا وفاقی حکومت سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس پر مزید کارروائی کریں، ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، آگے آپ اس کو کوئی کالعدم قرار دے دیں جماعت کو۔ اب الٹا یہ کہ الیکشن کمیشن نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی ان کی فنڈنگ کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ آج تک جناب وہ چیز سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے فنڈنگ ہوئی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ہم نے 40,000 ٹرانزیکشنز دکھائی ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ توشہ خانہ کا بھی انہوں نے کیس بنا لیا۔ اب اس کے بعد حکومت خاموش ہو گئی، توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا، حکومت کیوں نہیں کر رہی، آگے کریں۔ وہ اب عدالت کہتی ہے، ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، کہ جناب 1947 سے اب تک بتائیں نا، عمران خان کی گھڑی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں جی بیچ دی، یہ اب کہیں ذکر نہیں، کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بتائیں کس نے کیا کچھ لیا، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ بیچ چکے ہیں، گاڑیاں لے چکے، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور پتہ نہیں کتنی قیمتی چیزیں کہاں بیچیں، کیا کیا۔ خود مریم کہتی ہیں جی میں نے تو بیچ کے پتہ نہیں کتنی جائیداد بنا لی۔ مریم صاحبہ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا رہا، وہ تو سرکاری عہدہ نہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم نواز شریف ہوتے تھے تو ان کی بیٹی تھی، ان کو تحفے ملتے تھے، وہ خود کہتی ہیں اپنے اکاؤنٹس میں شو کرتی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے، گاڑی بیچی کتنے کی لی، اور وہ کیسے پیسے آ گئے وہ نہیں بتاتی ہیں کہ میں نے جو توشہ خانے سے گاڑی خرید لی اور جو ان کو ملی تھی وہ خرید لی، اور اس کے بعد کئی گنا رقم پر بیچ دی، اور وہ خود شو کرتی ہیں کہ وہ میں نے اتنی رقم بیچی، وہاں سے میں پھر امیر ہو گئی، وہاں سے میرے پاس اتنی دولت آ گئی، پھر میں آگے بناتی چلے گی۔ خیر بولے کیسے، تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے لگا ہوا ہے، لیکن اب خود تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی انہوں نے تو توہین عدالت انہوں نے کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس کیس آ گیا ہے کہ ہائی کورٹس نے ان کو کہا تھا کہ ابھی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جا سکتی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب عدالت میں کیا موقف آگے آتا ہے۔ اور ابھی تک تو گرفتار نہیں کیا جا سکا عمران خان صاحب کو، پہلے بھی بڑی کوششیں ہو چکی ہیں، ایک دو مرتبہ لوگ نکل آتے ہیں، عوام نکل آتے ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے سسٹم سے، آپ نے قاتلانہ حملہ تک دیکھ لیا ہے، پھر یہ کہ کسی بھی صورت میں ان کو نااہل بھی کرنا ہے، گرفتار بھی کرنا ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں جو ایک شعور یا بیداری ہے، لوگ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، بحران آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، گندم کا بحران، مہنگائی کا طوفان، بے روزگاری، اس پر ہم الگ سے ویڈیو پر بات کریں گے۔ 70 لاکھ لوگ انڈسٹری میں بے روزگار ہو چکے ہیں اس رجیم چینج کے بعد سے، 70 لاکھ، سوچئے ذرا 70 لاکھ، یہ 70 لاکھ خاندان ہیں جن کا کمانے والا بے روزگار ہو گیا، سوچئے۔ تو اب دوسری طرف کیا ہے، عمران خان فوبیا، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اب پنجاب اسمبلی میں جناب رانا ثناء اللہ آئیں، جناب یہ ہے وہ آئے گے، ٹیرر ہے جناب، عطا تارڑ آئیں گے، وہاں دھکم پیل ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جوتا اچھال دیا گیا، وہ ایک الگ کہانی بن گئی۔ وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو اب عجیب باتوں پر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا۔ بھائی اور کتنی سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہے، صرف عمران خان کے علاوہ سارے آپ ایک ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حکومت میں آپ کو نہ صرف لایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، اور ابھی تک آپ کو سپورٹ دی جا رہی ہے، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں چل رہا ملک، کیونکہ عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ آپ نے کر لیا، اپنے کیسز تو ختم کر لیے۔ وہ اسحاق ڈار صاحب تو دیکھیے کہ اگر کچھ لگ رہی ہے کارکردگی تو یہ ہے کہ گھر واپس مل گیا جی، جو نیب نے لیا تھا، جو جناب اکاؤنٹ فریز تھے وہ ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اکاؤنٹ بھی کھل رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی کھل رہی ہیں، ان کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی اس طرف کارکردگی بڑی اچھی ہے، عوام کے لیے نہ روزگار نہ کچھ ادھر نظر آ رہی۔ پھر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب یہ وفاقی وزیر ہیں، سینئر وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وفاق اکیلا ملک میں استحکام نہیں لا سکتا، تو پھر چھوڑ دیں جان، اگر آپ استحکام ملک میں نہیں لا سکتے تو یعنی استحکام نہیں لا سکتا، اب صوبائی حکومتوں کو چاہیے مل کر استحکام لائے۔ اب یہ دیکھیں نا صوبائی حکومتیں، عمران خان، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان آ جائے جی، اب جی ملکی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے کرنا پڑے گا،
ایک بندہ باہر ہے، سارے اکٹھے ہیں، سارا اتفاق ہو چکا، لیکن اب یہ کہ جی نہیں عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا، آئے عمران خان ساتھ بیٹھے، تو پھر الیکشن کمیشن کو کارروائی کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، FIA کیوں کہا جا رہا ہے، دیگر ہر طرف سے کیوں گھیرا ڈال رہے ہیں آپ کو اگر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہونے دینا کارروائیاں، آپ کر رہے ہیں ادھر سے کارروائی، ادھر سے جناب نہیں، آ جاؤ ساتھ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، میثاق معیشت پر اتفاق کر لیں، ایک ہونا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، سارے آ جائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آئیں جناب، سیاسی خول سے باہر نکلنا ہوگا، بات کرنا پڑے گی، دیکھیے آپ بات کریں، آئیں بیٹھیں کریں، ادھر سے جناب کارروائیاں، ادھر سے پلیز آ جائیں، بیٹھ جائیں، بات کر لیں، تو ان سے تو جناب کچھ ہو نہیں رہا، ادھر وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، ادھر منت سماجت ہوتی ہے، الٹا الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا ایک جواز مل گیا تحریک انصاف کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔